اصول نمبر 58 عنوان ہے امکانات کی دنیا میں ایمان کا سفر۔ درخت کی مثال۔ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کے مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار و بقا نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ اصول۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ اس اصول میں درخت کی مثال سے بندے مومن کے ایمانی سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ شجر طیبہ ایک اعتبار سے مومن کی مثال ہے۔ درخت کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ وہ پوری کائنات کو اپنا غذائی دسترخوان بناتا ہے۔ یوں وہ زمین پر بغیر کسی جگہ و علاقے کی تفریق کے زمین سے پانی، معدنیات اور نمکیات لے کر آگے بڑھتا ہے اور بیج سے عظیم درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ہوا اور سورج سے بھی اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ یوں وہ نیچے سے بھی خوراک لیتا ہے اور اوپر سے بھی خوراک لیتا ہے۔ یہی معاملہ ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ عام درخت اگر مادی درخت ہے تو مومن شعوری درخت ہے۔ یہ بھی مادی درخت کی طرح پروان چڑھتا ہے۔ اس کو بھی پروان چڑھنے کے لیے مناسب زمین بھی چاہیے اور اوپر سے فیض الہی بصورت وحی بھی چاہیے، تاکہ ہر دو طرف سے فیض یاب ہو کر کامیاب ہو جائے۔ یہ مخلوق سے بھی اپنے اضافہ ایمان کی خوراک حاصل کرتا ہے اور اوپر سے خالق سے بھی مسلسل جڑا رہتا ہے۔ یہ کائناتی اہتمامات ہیں بندے کی ہمہ جہت پرواز کے لیے۔ اس منہج پر پروان چڑھ کر جب کوئی مومن سامنے آتا ہے تو قرآن اس کو شجر طیبہ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی شخصیت کے خد و خال اس آیت میں قرآن یوں بیان کرتا ہے: 1. اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے، یہ سنجیدہ طبیعت اور پختہ عمل والا ہوتا ہے۔ 2. اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اس کی فکر بلند ہوتی ہے۔ 3. وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ اس کی جد و جہد اور اس کا فیض افراد اور موسموں کا مرہون منت نہیں ہوتا، یہ ہر موسم میں اپنے پھل دیتا ہے۔ 4. لوگوں کے لیے وہ نصیحت کا باعث ہے،
اس کا سارا سفر لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحت کا باعث ہوتا ہے۔ 5، یہ زمین پر ثبات اور قرار پا جاتا ہے۔ شجر طیبہ کی تشکیل سے نفس طیبہ کی تشکیل کا سفر آپ خود سمجھ جائیں۔ جو مومنین مذکورہ صفات کے حامل ہوں گے انہی کے نفوس کو نفوس طیبہ کہا جائے گا۔ الغرض یہ وہ شجر ہے جو تمام امکانات سے فائدہ اٹھا کر پروان چڑھتا ہے۔ دوسری مثال شجر خبیثہ کی ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ کائنات کے تمام امکانات سے اعلیٰ خوراک نہیں لے سکتا، جس کے نتیجے میں اس پر جھاڑ اور کانٹے آتے ہیں۔ اس کی شاخوں میں کڑوے اور بدمزہ پھل لگتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی جائے تو بدبو سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس درخت کو کوئی پسند نہیں کرتا، ہر کوئی اس کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے۔ یہی معاملہ غیر مومن انسان کا ہے۔ کائنات اپنی تمام تر رعنائیوں اور امکانات کے باوجود اس کے لیے ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ اس میں کوئی دلیل، نشانی اور نصیحت نہ ہو۔ خدا کا فیضان ہر وقت برستا ہے مگر اس کو اس فیضان سے کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ ہدایت قبول کرنے کا اس کا داخلی نظام ہی مسخ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس منہج پر پروان چڑھ کر جب کوئی شخصیت سامنے آتی ہے تو اس کے خواص قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ناپاک درخت ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اسے ذرا بھی قرار و بقا حاصل نہیں ہو سکتی، ان کو کبھی ثبات اور قرار میسر نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔